باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و علی محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو بزرگوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا سیکنڈ چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک لیسن پہ ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ جو یہ کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں وہ دین شناسی کی ہے، ہم اپنے دین کو کیسے پہچانیں۔ تو یہ ویکنڈ کلاسز ہے جس میں ہم آپ سب سے اور اپنے سننے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ آف لائن کلاسز جو وزیر آباد میں رکھے جا رہے ہیں یہاں کے جوانوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم اس مہم کوشچن کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ہم اور آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دین کی ہمیں ضرورت ہے نا؟ کیا دین کی ضرورت ہے؟ ہم کیوں دین کو مانیں؟ ہم کیوں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا جو ہندو ہے وہ کیوں پوجا کریں، یا جو کرسچن ہیں وہ کیوں چرچ میں جائیں، دعا کریں؟ خلاصہ کوئی بھی انسان دین کو کیوں مانتا ہے، کیوں دین کو مانے؟ ہاں، بغیر دین کے کیا ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ اس دنیا میں تقریباً 25% کیا ہے؟ 25% ایتھسٹ لوگ ہیں جو دین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی دین نہیں ہے، یعنی اس مراد اسلام نہیں ہے، کوئی بھی دین، کسی دین کو وہ لوگ نہیں مانتے، سب دین کا انکار کرتے ہیں۔ ہندو دین، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے جین مذہب ہو، چاہے بدھائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچنٹی ہو، چاہے بھائی اسلام ہو، کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم دین کو نہیں مانتے، ہم دین کی چیزوں پہ بلیف نہیں رکھتے۔ تو 25% لوگ اس چیزوں کو مانتے اور زندگی کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو دیندار لوگ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ہاں، یا ہم اور آپ ایز کمیونٹی مسلمانوں کے اسلام کے ماننے والے اسلامسٹ جو ہے، کہتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں دین کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین آپ کی کس ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ آپ کیوں دین کے پیچھے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں ضروری سمجھنا یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضروریات ہے نا، کچھ ضرورت ہے۔ ہم انسانوں کی نیڈس ہے، بہت سی نیڈس ہے، اس میں سے پہلی نیڈس ہماری کیا ہے؟ پرسنل ہے، شخصی نیڈس ہے ہماری۔ ہم اور آپ ایسی نارمل زندگی کرنے کے لیے پرسنل نیڈس پہ ہمیں فوڈ چاہیے، کھانا پینا چاہیے، ہے نا، سونا چاہیے، آرامش چاہیے، کپڑے چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تو یہ ہماری پرسنل ضروریات ہیں، ہم انسانوں کی پرسنل زندگی کے لیے۔ تو کیا اسلام آ کے آپ کی پرسنل زندگی کو حرام کرے گا؟ تو کہے گا کہ بھئی ہاں، اسلام آپ کو کہے گا اس پرسنل زندگی میں کیا چیز کھائے، کیا چیز نہ کھائے، کیا چیز پہنے، کیا چیز نہ پہنے، کہاں گھر بنائے، کہاں گھر نہ بنائے، غصبی جگہ پہ گھر نہ بنائے، صحیح جگہ پہ گھر بنائے، اچھے کپڑے پہنے، ہاں، برے قوموں کی طرح، غلط قوموں کی طرح کپڑا۔ یہ ان چیزوں میں آپ کی ضرورت کو اسلام بھی جواب دے گا۔ یہاں پہ اسلام نہ بھی ہو تو بھی انسان اپنے حساب سے بھی جی سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی ضرورت، یعنی آپ کے صرف مسلمان ہونے سے ہی کوئی اچھا گھر، اچھا کپڑا نہیں۔ بہت سے ایتھسٹ میں نے آپ سے کہا جو ملحد ہے، جو دین کو ہی نہ مانتے، کسی دین کو، وہ بھی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھی زندگی جیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ دین ہی ضرورت ہو، جہاں آپ کو آپ کے اچھے فوڈس کھائے، اچھے کھانے کھائے، اور اچھے کپڑے پہنے، اچھے غوضیں کریں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کہ آپ کی پرسنل لائف میں یا پرسنل زندگی میں امکان ہے آپ دین کو مانیں نہ مانیں، اتنا فرق نہ پڑے، لیکن ہاں پرسنل لائف میں بھی اگر آپ دین کو مانتے ہیں، کچھ گائیڈنس آپ کو ملے گا، کچھ ہدایت آپ کو ملے گی، کس طرح آپ پرسنل زندگی کو بیٹر کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے اور آپ کی سوشل لائف ہے، جیسے ہم اور آپ جب کسی جامعے میں زندگی کرتے ہیں، ہم انسان سوشل اینیمل ہے نا، ہم جانوروں کی طرح تو نہیں رہ سکتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس انسانوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے
کہ سب لوگ ٹریفک لائٹ پہ جا کے جمع نہ ہو جائے، بلکہ کوئی ایسے گائیڈنس ہو، کوئی ایسے ٹریفک لائٹس ہو جس سے ہم اور آپ کو راستہ دکھا سکے، بنا سکے۔ تو ہم انسان جب اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، آپ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، بلکہ سب لوگ مل کر بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کے قانون بنانا پڑے گا کہ بھئی دیکھو آج سے ہم اس سوسائٹی میں زندگی کر رہے ہیں، تو اس سوسائٹی میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سوسائٹی میں اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے نہیں جانا ہے، یہاں گاڑی پارک کرنا ہے، وہاں گاڑی پارک نہیں کرنا ہے۔ تو بہت سے قانون ہم بناتے ہیں۔ تو ہم سوشل لائف کی گزارنے کے لیے بھی ایک چیز ہم اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ قانون کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایک قانون بنائیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ قانون امکان آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن آپ دوسرے کی وجہ سے، چونکہ سب نے قانون بنایا تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، آپ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز ہے کہ اس قانون کو چلانے کے لیے ہمیں لیڈر کی بھی ضرورت ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی چل جائے، ہمیں قائد کی ضرورت ہے، کیوں آ کے بتائے دیکھو بھائی ہم سب جامع میں تو یہ ہیڈ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے ہمارے، مثلا ایک حکومت ہندوستان کو چلانے کے لیے ہم سب ووٹ دے کے نکالتے ہیں اپنے ایک پرائم منسٹر کو کہ بھئی آج ہمارے جناب مودی صاحب ہم سب کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق وہ ہمارے ان کے لیڈرشپ میں لوگ چلیں گے۔ پھر ہر جامعے میں ایسے ہی، ہر سوسائٹی میں ایسے ہی لیڈرشپ کا ہونا ضروری، تاکہ وہ قانون کو صحیح سے چلا سکے۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے ہم لوگوں کو، اب تو یہ تو ہم کہیں کہ ملک کے لیول پر، دنیا لیول پر یہ قانون کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو فیملی میں بھی، حتی اپنی فیملی زندگی کرنے کے لیے بھی ہم اور آپ کے ماں باپ بیٹے بیٹیاں سب مل کے، نہیں تو آپ کے گھر بھی آپ جنگ کا میدان بن جائے گا۔ قانون کا ہونا تو آپ کی فیملی زندگی کے لیے بھی ضرورت ہے، ایک لیڈرشپ ایک چیز کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ضرورت یہ بھی ہے، یہ آپ کی ضرورتوں پہ بحث کر رہے ہیں نا انسان کی۔ تو ایک ضرورت کیا ہے؟ آپ کی شخصی ضرورت ہے، کھانا پینا رہنا۔ جیسے آپ کی سوشل لائف میں بھی، سوشل زندگی میں بھی آپ بہتر جینے کے لیے آپ کو قانون کی ضرورت ہے، لیڈرز کی ضرورت ہے، ہاں جناب، اور فیملی وغیرہ میں فیملی کی ضرورت ہے، دوست احباب کی ضرورت ہے، یہ سب سوشل لائف ہے۔ آفس میں جائیں گے، آفس کے قانون ہوں گے، آفس میں آفیسر ہوں گے، ان کے مطابق ہم اور آپ کو جینا ہے۔ ایک چیز جو ہمارا آپ کی ہے وہ ہے ایکسلنٹ۔ ہم انسانوں کی ایک ضرورت یہ ہے، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالی، کیا ہے؟ عالی ضرورت ہے، یعنی یہ انتہائی انسان کی ضرورت ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں شناخت یا معرفت۔ کیا؟ شناخت یا معرفت۔ اب اس کو چلو انگلش میں ہم پہلے نالج سے نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نالج۔ ہم انسانوں کی ایک ضرورت ہے علم کی، ٹھیک ہے؟ اب علم سے مراد ہے کسی ظاہری کہ کیا ہے، ہم اور آپ جانیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ ایک چیز ہے کہ ہم اور آپ کو آپ کے ہدف زندگی کو بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے۔ یہ مین ہے نا اصل شناخت انسان کی۔ یعنی معرفت سے مراد دیکھیں، ایک علم ہے کہ ہم اور آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین آتا ہے، علم بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہدایت بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اب یہ آپ کا دین، جس دین کو آپ مان رہے ہو، کوئی، میں ابھی کامن دین کی بحث کر رہے ہیں ابھی فعلاً، ہاں، کوئی بھی دین آپ کے ان پورے ضروریات کو پورا کرنے کی میں مدد کرے گا آپ کی، ہے نا۔ لیکن سب سے مہم جہاں آپ کو دین کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، آپ کی سوشل لائف میں، اس کی پرسنل لائف میں اتنا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی اس ہدف میں آپ کو دین کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کس سے علم، آپ اگر کسی جاہل آدمی کے پیچھے چلنا پسند کریں گے، عالم کے پیچھے چلنا پسند کریں گے، کسی ایکسپرٹ کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کے پیچھے چلنا پسند کریں گے، ایکسپرٹ کے پیچھے آپ چلنا پسند کریں گے۔ تو ہم اور آپ کو آ کے یہاں پہ دین بتاتا ہے، تمہیں اپنے حقیقی معنی میں اگر صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم نبیوں کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، نبی کے پیچھے یا امام کے پیچھے چلنا جو اس دنیا کا سب سے بہترین پرسنالٹی ہے، جن میں پاس علم ہے، جن کے پاس ہنر ہے، جن کے پاس ہر چیز ہے، اور وہ بھی پیور ہے، کوئی نقص اور کمی اس میں نہ ہو۔ تو ہم اور آپ کو ہماری ضرورت کو کہاں پورا کریں گے؟ یہاں پہ آ کے۔ اب یہ دین ہم اور آپ کو بتائے گا، دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، ہاں،
کہاں ہو اور کہاں جانا ہے۔ اب اس کو آپ کسی بھی فلسفے سے، فلسفی سے پوچھے، کسی بھی دیندار سے پوچھے، کسی بھی، اب ایک ایتھیسٹ سے پوچھے آپ جو خدا رسول کو نہیں مانتا، کہاں سے آئے ہو، تو کیا بولے گا؟ بھائی ہم تو بگ بینگ تھیوری کی بنا پر اچانک ایک ایکسیڈنٹلی وجود میں آئے تھے۔ تو اچانک اتفاق سے وجود میں آئے ہیں، کون کہیں گے؟ یہ 25% ایتھیسٹ ملحد لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو اتفاق سے وجود میں آئے، اچانک ایکسیڈنٹلی وجود میں آئے۔ بھائی ایک دم سے وہی بخار تھا، پھر اس کے بعد وہ پھٹا، اور پھٹنے کے بعد یہ دنیا بنتی چلی گئی۔ اب ایک تو یہ سوچ ہے، تو کیا ہم اور آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ دنیا اتفاق سے ایک سے ہی وجود میں آیا؟ یا وعلیکم السلام، تو یا ہم اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہم اتفاق سے وجود میں نہیں آئے بلکہ حکمت سے وجود میں آئے ہیں، ہم کو ایک حکیم خدا نے ہدف کے ساتھ وجود میں لایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگوں کو عبث بیکار میں پیدا کیا گیا؟ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تمہاری زندگی کا ہدف نہیں، بلکہ تمہیں بہدف بنایا گیا۔ اس خدا نے اس پوری کائنات کو جب بنایا، اس کائنات کا ایک ہدف بنایا ہے، اس میں سے آپ بھی ایک پارٹ آف دس ورلڈ ہو، دس یونیورس میں ہم انسان بھی ایک پارٹ ہے، تو آپ کو بھی کسی نے وجود میں، تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بگ بینگ تھیوری سے اچانک سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ خالق نے، جس کو ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں سبحانہ ہو، خالق نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ اب دوسرا مقصد، اب جس انسان کا بلیف یہ ہو کہ میں ایک ایکسیڈنٹ سے اچانک سے وجود میں آیا ہو، تو کیا وہ کہے گا کہ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی ہے، رسپانسبلٹی ہے اتفاق کا؟ ایکسیڈنٹ سے وجود میں آنے کو تو نہیں کہے گا نا کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ بھئی پیدا ہوئے ہیں ہم، اچانک سے پیدا ہوئے، تو جب تک ہیں کماؤ کھاؤ پیو۔ اب اس انسان کا جب آنا خود بے ہدف ہو، تو اس کا زندگی کرنا بھی بہدف ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ بھی بے ہدف ہوگا۔ اب جو کھا رہے پی رہے لوگ چل رہے، لیکن ہم اور آپ جب کسی خالق نے، وہ بھی حکیم، اس نے اگر ہم اور آپ کو وجود میں لایا ہے تو اس کا کوئی ہدف ہے، اس ہدف زندگی پر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں، جو یہ لوگ ایتھیسٹ لوگ جن دین کو نہیں مانتے، ان لوگوں کیا وہ اچانک سے وجود میں آئے ہیں؟ دنیا میں بھی جب تک ہیں اپنی مرضی سے، کسی کی مرضی سے، اس کے کہنے پہ ہم وہ لوگ چلیں گے، کوئی خاص ان کا اپنا ہدف و مقصد نہیں ہوگا۔ تو ان کا کہاں جانا ہے ان کو پتا ہوگا، وہ کہیں گے اچانک اتفاق سے، ایک ہارٹ اٹیک سے، کوئی گولی مار کے، کوئی گہائی سے گر کے ہم اتفاق سے مار جائیں گے۔ بھئی ہمارا یہ دنیا بس جب تک ہے جی رہے سے، مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ ویسٹرن فلسفی کی مبنا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ویسٹرن فلسفی میں کہاں سے آیا، کہاں ہے، کہاں جانا ہے، کوئی جواب نہیں۔ آپ ان سے جا کے ویسٹرن کسی کانٹ سے یا لینین سے، کسی بھی فلسفر سے پوچھے بھئی آپ کے یہاں کہاں سے آیا، کیا ہے، تو نتھنگ، اچانک سے اتفاق سے، بگ بینگ تھیوری سے، مثلا اس کے نظریے کے مطابق، ڈاروین کے نظریے کے مطابق کہہ دیں گے کہ ہم بندر سے، ہم کہیں سے، ہم کسی ذرات سے وجود میں آئے ہیں، اور کہا جب تک جی رہے جیو، اسی ٹیکنالوجی میں جیو، اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتے کسی اور قانون کے ذریعے جیو، کہیں پہ فیسلٹیز ہو، فیسلٹیز میں جو نہیں ہو تو نہیں، ایسے ہی جینا ہے آپ کو۔ پھر کہاں جانا ہے، کہاں، ہمارے پاس جواب نہیں، کہاں جانا ہمیں نہیں پتا، ہم تو اتفاق سے وجود میں آئے، اور اتفاق سے کہیں ہمیں نہیں پتا۔ لیکن ہم اور آپ جب اس ریلیجن میں، جب ہم اسلام کو مانتے ہیں نا، اب ہم ایک اسپیسیفک دین پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم اسلام کو مانتے ہیں تو یہ اسلام آ کے کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، تو یہ اسلام ہم اور آپ کو بتاتا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا شارٹ بتاتا ہوں۔ یہ اسلام ہم آپ کو بتاتا ہے تم خدا کی طرف سے آئے ہو، ٹھیک ہے، خدا کے قانون پر چلنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو آخرت ہے، نابودی نہیں ہے، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آخرت ہے۔ آخرت میں تمہاری دو حالت ہے، کیا ہے؟ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے اعمال برے ہوں تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اب جو جنتی ہے وہ خالدین فیہا ہے، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ان کو موت نہیں آئے گی، پھر فنا نہیں ہے وہاں پہ، ان کو ہمیشہ رہنا ہے بس۔
اب جو جہنم میں جائے گا وہ بھی خالدین فیہا ہے، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارے اور آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہم اور آپ کو آ کے دین یہاں مدد کرتی ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ آخرت کی دنیا کو کیا کر سکیں۔ تو ایک حقیقی معرفت ہم اور آپ کو دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم اور آپ اپنے اندر ایک قانون بناتے ہیں کہ اگر یہ دین مجھے ماننا ہے تو اس دین کی ذمہ داری ہے کہ مجھے ایک تو باہدف بنایا ہوا کہ میں دوسروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھا پی کے مر نہ جاؤں، بلکہ میں ایک انسان کی طرح زندگی کروں۔ اس انسان کی طرح بننے کے لیے مجھے دین کو سیکھنا ہے، مجھے اسلام کو سیکھنا ہے۔ جب سیکھوں گا تبھی تو مجھے پتہ چلے گا کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح زندگی کرنا ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح وجود میں لایا ہے تو اس حساب سے ہم اور آپ اگر اس کے قانون کے مطابق نہیں چلے تو ہم اور آپ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عمل کرے تو ہم جنت میں ہوں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اصل میں دین کی ضرورت ہے۔ باقی آپ کے سوشل لائف کے لیے، آپ کے پرسنل لائف کے لیے آپ دین کو نہ بھی مانیں تو بھی آپ زندگی گزار لو گے، کھا لو گے، پی لو گے، گاڑی خرید بھی لو گے، ان چیزوں میں آپ کو زیادہ ضرورت نہیں۔ مین چیز آپ کے وہاں پہ جو آپ کو ہدف زندگی دے، اس کے لیے آپ کو دین کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے بتاؤں، ایک کمپیوٹر بنانے والے کو پتا ہوگا کہ کمپیوٹر میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا خرابی ہے، یا کمپیوٹر چلانے والے کو ہوگا؟ بنانے والے کو زیادہ ہوگا، جس نے بنایا ہے۔ ہاں، جس نے اس گھر کو بنایا ہے اس انجینئر کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کیا میں نے میٹیریل ڈالا ہے، کہ یہ گھر کتنے دن تک رہ سکتا ہے، یا بنانے والے مستری کو اتنا پتا ہوگا، یا اس میں رہنے والے کو پتا ہوگا، ہے نا؟ اصل میں نے اس انجینئر کو، جس نے اس چیزوں کو ڈیزائن دے کے بنایا ہے، اس کو پتا ہے۔ اسی طرح جب اس خدا نے ہم اور آپ کو یہ پوری دنیا بنائی اس نے، تو اس دنیا بنانے والے کو پتا ہے کہ ہمارے آپ کی ضرورت کیا ہے، ہم اور آپ کو کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے۔ یا ہم انسان اسی میں بیٹھے ہوئے، کنویں میں بیٹھے ہوئے مینڈکوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں کیا چاہیے۔ ہر عاقل آدمی کہے گا جس نے اس دنیا کو بنایا وہ ہمیں صحیح پراپر ہدایت اور گائیڈنس دے سکتا ہے۔ تو اس مطابق ہم اور آپ مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، چونکہ وہ اسلام ہم اور آپ کو کہتا ہے کہ اس دنیا کا خالق ہے، وہ خدا ہے، وہ علیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ قادر بھی ہے، سب سے زیادہ قدرت مند ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ کوئی بھی کام بیہودہ انجام نہیں دیتا۔ جب میرا خالق کوئی بیہودہ کام انجام نہیں دیتا تو میں اس کا بندہ ہوں، میں بھی کوئی بیہودہ کام انجام نہیں۔ وہ عالم ہے تو اس نے مجھے علم دیا ہے، وہ قادر ہے تو اس نے مجھے قدرت دی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے ہم اور آپ یہ مانتے ہیں۔ اب لوگ جوان پوچھتے ہیں مولانا، جب ہم اور آپ اس خدا کو مانتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کو حس یا فیلنگ کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا؟ جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں محسوس کیوں نہیں کرتے کہ کوئی خدا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے؟ جیسے امام خمینی فرماتے ہیں کہ عالم در محضر خدا ہست، در محضر خدا گناہ نہ کنی، یعنی پوری دنیا خدا کے سامنے گناہ نہ کرو۔ آپ چاہے کتنے بھی پیک کمرے میں ہو لیکن خدا دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ تو لوگوں کی نظروں سے دور ہو لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو تم سے اقرب من حبل الورید، میں تو تمہارے شرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، تمہارے دلوں میں موجود اسرار سے واقف ہوں، تو اس خدا سے میں کہاں چھپ سکتا ہوں؟ ہاں، تو یہ خدا اگر ایسا ہے جو آئیڈیولوجیکلی ہم اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں، وہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ تو جب اس نے اپنے استاد سے، شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ خدا اتنا پنہان کیوں ہے، اتنا کیوں مخفی ہے، ہمیں کیوں ظاہر نہیں ہوتا اپنی زندگی میں، تو انہوں نے ایک مثال دی۔ وہ پورے کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، استاد چلے گئے کلاس کے پیچھے، بچے سب سامنے ہیں، استاد پیچھے ہیں۔ اسی سوال کرنے والے بچے سے کہا کہ اب تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو لڑکا کہتا ہے استاد آپ تو میرے پیٹھ پیچھے ہے، میں پیچھے آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ تو استاد سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بیٹا بالکل یہی خدا کے لیے ہم اور آپ نے خدا کو پیٹ کر دیے ہیں، پیٹ کر کے بیٹھے ہیں، پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے خدا نظر نہیں آ رہے۔ سورج کو میں پیٹ پیچھے کر کے سورج کے سامنے سورج کو پیچھے رکھ کے ایسا بیٹھ جاؤں اور میں کہوں سورج نہیں ہے تو کیا آپ مانو گے؟ نہیں مانیں گے، آپ بھی کہیں گے بھی سورج تو ہے، چاہے آپ
اس کو محسوس کرو یا نہ کرو. تو میں کہوں نہیں ہے سورج, تو آپ لوگ کیا کہیں گے, کیا کوئی بات ہوتی, سورج آپ کے پیچھے, آپ نہیں دیکھ رہے تو دلیل نہیں ہے کہ بالکل یہی. ہم اپنی زندگی میں اپنے وقت کے امام کو یا اپنا ائمہ کو یا قرآن کو یا اہل بیت کو یا خدا کو اپنی زندگی پانا چاہیں تو ان سے پیٹ نہ کریں, ان کو پشت نہ دکھائیں, بس ان کے سامنے رکھیں. سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے, یعنی ہر چیز میں ان سے پوچھیں. میں روزہ رکھوں, میں نماز پڑھوں, میں صدقہ نکالوں, میں لکھوں, میں پڑھوں, میں یونیورسٹی میں جاؤں, میں کسی کالج میں جاؤں, میں کہیں پہ مثلا کسی کے یہاں شادی میں جاؤں, کسی کے یہاں فاتحہ میں جاؤں, کہیں بھی میں جاؤں, میں ان سب کو اہل بیت سے پوچھوں. جب ہر چیز آپ قرآن سے نزدیک ہوں گے, اہل بیت سے نزدیک ہوں گے, امام زمانہ کو اپنی زندگی میں کوشش کرو گے پانے کی, ان سے پوچھنے کی کوشش کرو گے, تبھی ہم اور آپ کو وہ لوگ علم. آپ اور ہم میں سے کسی علاقے میں کسی نے تو پوچھا ہوگا, کسی نے دل میں یہ حسرت پیدا کی ہوگی کہ خدایا ہمیں کوئی بتانے والا, کوئی پوچھنے والا ہو, تب آپ کو عالم دین یہاں آئے جیسے یہاں پہ. اب ہم اور آپ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کمی ہے نا. ہم اور آپ ان سے نور یہاں موجود ہوں اور اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کمی ہے. لہٰذا اگر ہم اور آپ کو موقع مل رہا ہے تو ان کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں, ان کو دوسرے تک کنوے کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ ان سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب تشریف لائیں گے, اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ثواب پڑھ دے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل. بہت بہت شکریہ.